لیکچر نمبر 7 بک 2 پارٹ 2 لیسن نمبر 11 فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو۔ سب سے پہلے اردو میں خلاصہ۔ سر ونسٹن چرچل دنیا کی مشہور شخصیت ہیں۔ ان کی 90 سالہ زندگی بے شمار کارناموں سے سجی ہوئی ہے۔ 2 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہے۔ اس کے علاوہ کئی حیثیت سے انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے۔ صفحہ اول کے خطیب رہے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ادب کے نوبل انعام یافتہ ہیں۔ موجودہ سبق ان کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے دلچسپ انداز میں ہیرو میں اپنے داخلے کے امتحان کا حال بتایا ہے۔ 12 سال کی عمر میں انہیں اس اسکول میں داخلہ لینے گھر سے امتحان دینا پڑا۔ یہ امتحان ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا، کیونکہ امتحان لینے والوں کو جو مضامین پسند تھے وہ لاطینی زبان اور ریاضی تھے۔ چرچل کو ان مضامین سے قطعاً کوئی رغبت نہیں تھی۔ چنانچہ جب امتحان شروع ہوا تو چرچل کو لاطینی زبان کا پرچہ خالی چھوڑنا پڑا تھا۔ ان کے باقی پرچے یقیناً اچھے ہوئے ہوں گے، جس کی بنا پر ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن نے انہیں ایسے سیکشن میں داخلہ دے دیا جہاں لاطینی زبان کی بجائے انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس سیکشن کو انگریزی پڑھانے کی ذمہ داری جس استاد کی تھی، انہیں اپنے فن میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے بڑی محنت سے ایسے تمام لڑکوں کو انگریزی میں ماہر بنا دیا جنہیں نالائق سمجھا جاتا تھا۔ چرچل نے باقی لڑکوں کے مقابلے میں اس سیکشن میں زیادہ وقت گزارا، جس کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ انہیں اس استاد سے انگریزی سیکھنے کے لیے 3 سال کا عرصہ مل گیا۔ وہ اس میدان میں اتنی مہارت حاصل کر گئے کہ بعد میں آنے والے سالوں میں انہوں نے اپنی تقاریر اور تحریروں کی وجہ سے نام کمایا۔ ادب کا نوبل انعام جیتنے والے شخص کی کامیابی ان کے انگلش کے استاد کی مرہون محنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چرچل نے انہیں خوب خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آخر میں چرچل نے ایک کارآمد تجویز پیش کی ہے کہ ہر طالب علم کو سب سے پہلے اپنی قومی زبان پر عبور حاصل کرنا چاہیے اور بعد میں اسے دوسری زبانیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ طالب علم جو غیر ملکی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے، آخر کار انگریزی زبان کا سہارا لے کر ہی روزی کمانے کے قابل ہوئے۔ کویشچن اینڈ آنسر۔ کویشچن نمبر 1۔ The writer says that the examiners ask questions which students can't answer, not those which they can answer. Is the complaint just? مصنف کہتا ہے کہ ممتحن وہ سوالات پوچھتے ہیں جن کا طالب علم جواب نہیں دے سکتے، اور وہ سوالات نہیں پوچھتے جن کا وہ جواب دے سکتے ہیں۔ کیا یہ شکایت درست ہے؟ آنسر: No, the complaint is not just. یہ شکایت درست نہیں ہے۔ The examiners ask the questions according to the syllabus and pattern of the examination. ممتحن امتحان کے نصاب اور طریقہ کار کے مطابق سوال پوچھتے ہیں۔ But students answer the questions according to their taste and preparation. لیکن طالب علم اپنے ذوق اور تیاری کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ What sort of questions are asked by your examiner? آپ کے ممتحن کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں؟ Usually عام طور پر The examiners ask questions on merit. ممتحن حضرات میرٹ پر سوالات پوچھتے ہیں۔ They keep all type of students in mind. وہ ہر طرح کے طالب علم کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ Question number 3. Why did not Churchill do well in the examination? Why did Churchill call examination an inhospitable regions? چرچل امتحانات میں ناکام کیوں ہوا؟ وہ انہیں ناخوشگوار حلقے کیوں کہتا تھا؟ آنسر: Churchill failed in the examination because he liked history, poetry and essay writing. چرچل امتحانات میں ناکام ہوا کیونکہ وہ تاریخ،
شاعری اور مضمون نویسی کو پسند کرتا تھا. ویئر ایز جبکہ his examiners were interested in Latin and mathematics جبکہ اس کے ممتحن حضرات لاطینی اور ریاضی میں دلچسپی رکھتے تھے. So he could not do well in the examinations لہذا وہ امتحانات میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پاتا تھا. And called them the inhospitable regions اور انہیں ناخوشگوار حلقے کہتا تھا. Question number 4. How Churchill do in his Latin paper? ہیرو میں چرچل نے اپنے لاطینی زبان کے پیپر میں کیا کارکردگی دکھائی؟ اس کا آنسر ہے Churchill did not answer even a single question in his Latin paper. چرچل نے اپنے لاطینی زبان کے پیپر میں ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا. He wrote his name at the top of the page. اس نے صفحہ پر سب سے اوپر اپنا نام لکھا. He wrote down the number of the question 1. اس نے سوال نمبر 1 لکھا. And then put a bracket round it 10 اور اس طرح اس کے ارد گرد بریکٹ ڈال دی. Then he could not write anything more on the paper. اس کے بعد وہ پیپر پر مزید کچھ نہ لکھ سکا. Question number 5. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. چرچل کو ہیرو میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بجائے انگلش پڑھائی گئی. Was it a gain or loss? کیا یہ فائدہ تھا یا نقصان؟ Churchill was taught English because he was considered a dull student. چرچل کو انگریزی پڑھائی گئی کیونکہ اسے ایک نالائق طالب علم سمجھا گیا تھا. But he got the chance to learn English properly. لیکن اسے انگریزی زبان سیکھنے کا مناسب موقع ملا. It proved very useful in his practical life. یہ اس کے لیے عملی زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. Synonyms. Number 1. Inhospitable نامہربان unkind. Invariably ہمیشہ always constantly. Fancied پسند کرنا like long for. Partial جانبدار ہونا prejudiced bias. ڈسپلے ظاہر کرنا شو مینیفیسٹ. ایکسپوز ظاہر کرنا ڈسکلوز ریویل. براڈ مائنڈیڈ روشن خیال لبرل پروگریسو. دی اسائنمنٹ سوجھ بوجھ عقل مندی وزڈم انڈرسٹینڈنگ. ریفلیکشن سوچ تھنکنگ کنسنٹریشن. ریلیونٹ متعلقہ ریلیٹڈ کنسرننگ. سمجھ دبا اسپاٹ ڈرٹی مارکس. اشر نگران اٹینڈنٹ. سلینڈر معمولی آرڈنری سلائٹ. انپریٹینشیس غیر اہم ان امپورٹنٹ پلین. ڈنس احمق فول ایڈیٹ. کمپوننٹس اجزاء ایلیمنٹس پارٹس. سٹرکچر خاکہ فارمیشن فارم. پتھی مختصر کنسائز بریف. ایپیگرامز کہاوت میکسم پروورب. باعث جانبدار پارشل پریجوڈس. ٹریٹ خوشی پلیئر فن. ایڈیمز 31. برننگ کویشچن اہم ترین مسئلہ. ان امپلائمنٹ از اے برننگ کویشچن فار دا ڈے. بے روزگاری آج کا اہم ترین مسئلہ ہے. ٹو بری دا ہیچٹ دشمنی یا جھگڑا ختم کر دینا. لیٹس بری دا ہیچٹ اینڈ بی فرینڈس اگین. آئیں دشمنی ختم کریں اور دوبارہ سے دوست بن جائیں. ٹو بلڈ کیسلز ان دا ایئر ہوا میں ہوائی قلعے تعمیر کرنا. ڈونٹ بلڈ کیسلز ان دا ایئر اینڈ ورک ہارڈ. ہوائی قلعے تعمیر مت کرو اور سخت محنت کرو. بائی اینڈ بائی آہستہ آہستہ. آئی ہوپ ہی ول انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ آف ویو بائی اینڈ بائی. مجھے امید ہے وہ آہستہ آہستہ یہ نقطۂ نظر سمجھ جائے گا. بائی فیڈس اینڈ سٹارٹس بے قاعدگی سے کبھی کبھی. ہی کانٹ پاس بیکاز ہی ورکس بائی فیڈس اینڈ سٹارٹس. وہ امتحان پاس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بے قاعدگی سے کام کرتا ہے. پریپوزیشن ہری اپ ٹائم
is running out. Run out होता है ख़त्म होना. Trust in God. Trust in means भरोसा करना. She will tide over her difficulties. Tide over होता है मुश्किलात पर काबू पाना. Abdullah is the Newton of our class. होना, अब्दुल्ला हमारी क्लास का न्यूटन है. I will stand by you to the last. मैं आखिर तक आपका साथ दूंगा. Stand by means साथ देना. Today we are going to read mobile phone, advantages and disadvantages of cell phone. हाफ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, हाफ नेक्स्ट लेक्चर में. साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. साइंस एक मुनज़्ज़म इल्म है. द मॉडर्न एज इज़ एन इरा ऑफ कम्युनिकेशन. जदीद दौर मवासलात का दौर है. इरा कहते हैं दौर को. पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन हैज़ कन्वर्टेड द होल वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. मोबाइल फ़ोन ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है. इट हैज़ कनेक्टेड द फार ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़. इसने दूर दराज शहरों और ममालिक को जोड़ दिया है. अ फ्यू ईयर्स अगो, चंद साल पहले, अ मोबाइल फ़ोन वाज मेरिली अ स्टेटस सिंबल. मोबाइल फ़ोन महज एक स्टेटस की अलामत थी. बट नाउ, लेकिन अब, इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. अब यह हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है. इट इज़ हाईली यूज़फुल फॉर आवर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यह हमारी समाजी, सियासी और मुआशी सरगर्मियों के लिए इंतहाई अहम है. यंगर्स आर ग्रेटली फैसिनेटेड बाय द चार्म्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन. नौजवान आजकल मोबाइल फ़ोन के हुस्न से, रानाई से बहुत ज़्यादा मुतासर है. फैसिनेट मीन्स मुतासर होना, चार्म्स कहते हुस्न या रानाई. इट ऑफर्स दैम प्लेयर्स एज वेल एज फैसिलिटीज़. ये उन्हें खुशियाँ भी देता है और इसके साथ साथ सहूलतें भी. They enjoy melodious ringtones, colorful wallpapers and interesting games. वो लुत्फ़ उठाते हैं इसकी पुरसरूर रिंगटोन से, रंग बिरंगे वॉलपेपर से और दिलचस्प खेलों से. They get connected with their friends through SMS and MMS. वो SMS और MMS के जरिए अपने दोस्तों से रब्ता पैदा करती है. The mobile phone communicates their sentiments, wishes and requests. मोबाइल फ़ोन उनके जज्बात, ख्वाहिशात और इल्तिजाओं को आगे पहुंचाता है. Moreover, मज़ीद बरा, different functions of the mobile phone like dictionary, calculator, stopwatch, time clock, reminder, etc. are very useful for the students. इसके दीगर फंक्शंस जिनमें डिक्शनरी शामिल है, कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच, टाइम क्लॉक और रिमाइंडर यानी कि याद दिलाना का अमल, ये तलबा के लिए इंतहाई मुफीद है. द मोबाइल फ़ोन इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. मोबाइल फ़ोन समाजी और सियासी ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा कर रहा है. Political leaders, workers and social organizations are using it to coordinate their activities. सियासी रहनुमा, कारकुन और समाजी तंजीमें अपनी सरगर्मियों से मुंसलिक होने के लिए इन्हें यूज़ करती हैं. It transfers information, data and pictures to the connected person directly. ये मुंतकिल करता है मालूमात, मवाद और तस्वीर अपने मुतलका शख्स के साथ. इट इज़ वेरी यूज़फुल इन जर्नी एंड एमरजेंसी. ये सफ़र और एमरजेंसी में इंतहाई मुफीद है. एनी पर्सन कैन ईज़िली इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. कोई भी शख्स आसानी के साथ इतला दे सकता है अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की मदद से.
सोसाइटी लिव्स बाय फेथ, معاشرہ ایمان بھروسے پر قائم رہتا ہے. اینڈ ڈیولپس بائی سائنس، اور سائنس سے ترقی کرتا ہے. اوکے جنٹل مین، تھینک یو ویری مچ. یہ فرسٹ ہیرو آپ کا، اس کو تیار کریں. اس کے بعد اس کا پارٹ 2 آئے گا، پھر ہم مسٹر چپس اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.